السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحمد الله تعالى على سابق نعمائه وتوالي آلائه ونستزيده سبحانه وتعالى من فضله ونسأله العون والسداد ونصلي على صفوة أنبيائه وخاتم رسله وأصفيائه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين آمنوا معه أشداء على الكفار رحماء بينهم آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان و شکستارا تو پشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کنیا معین الدین چشتی مدد کنیا معین الدین چشتی. آئیے عقیدت و محبت کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلاة و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. امیر المؤمنین خلیفہ دوم مراد مصطفیٰ دعائے محبوب خدا حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی شان میں سیدی سندی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اپنے اشعار کی زبان میں، وہ عمر جس کے اعداء بے شیدہ سقر، وہ عمر جس کے اعداء بے شیدہ سقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام. ترجمان نبی ہم زبان نبی، ترجمان نبی ہم زبان نبی، جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام، جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام. یہ جو ماہ مبارک رواں ہے ہمارے درمیان، اسی کی 26 تاریخ کو امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا. وہ آپ کا یوم وصال ہے جو ہمارے اسلاف ہے، ہمارے اکابرین ہے. ہم خوش عقیدہ اہل سنت و جماعت کا نہ صرف یہ نظریہ ہے بلکہ یہ ہماری عادت رہی ہے، ہمارے اسلاف کی عادت رہی ہے کہ جو ہمارے محسنین ہیں، جن کا ہم پر احسان عظیم ہے، ہم انہیں کبھی فراموش نہیں کرتے، ہم انہیں فراموش نہیں کرتے، یاد تو کرتے ہی ہے، ساتھ ہی ہمارا یہ حسن اعتقاد بھی رہتا ہے یہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، یہ برگزیدے ہیں، ان کی یاد فائدے سے خالی نہیں ہے بلکہ ان کی یاد سے، ان کے تذکرہ سے، ان کے احسان جو انہوں نے اس امت پر کیا ہے، ان کو یاد کرنے سے اللہ رب العزت ہماری زندگی میں برکت نازل فرماتا ہے. تو یہ بزرگان دین ہے. اور ساتھ ہی حدیث پاک میں بھی ہے کہ جب اللہ کے نیک بندوں کے جہاں پر تذکرہ ہوتا ہے، اللہ رب العزت وہاں پر اپنی رحمتوں کو نازل فرماتا ہے. تو ہمارے اسلاف سلف صالحین ہیں، انہیں یاد کرنا یہ ہماری جماعت کا خاصہ ہے، یہ ہماری جماعت کا خاصہ ہے. اور اس اعتقاد کے ساتھ کہ ان کے تذکرہ سے، ذکر جمیل سے اللہ رب العزت ہمارے آلام و مصائب کو بھی دور فرماتا ہے. اور اس میں کوئی دو رائے نہیں، امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے محسن اسلام، اتنے بڑے محسن اسلام
کہ ان کے اسلام کی چاہت کہ یہ مسلمان ہو جائے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب مبارک میں خاص طور پر تھی۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تک ہے تو عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایمان نہیں لائے تھے، جب آپ انہیں دیکھتے ان کو اور ساتھ ہی ابو جہل بن ہشام کو، یا ابو جہل جو ہے دشمن نبی، یہ بھی بڑا بہادر شخص تھا، مکہ کا بڑا بہادر شخص تھا، ان دونوں کا بڑا نام تھا، حضرت عمر بن خطاب کا اور ابو جہل بن ہشام کا، ان کی بہادری کی توتی بولتی تھی عرب کے اندر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کو دیکھتے تو آپ کے دل میں ایک اشتیاق، ایک شوق پیدا ہوتا اور آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے۔ آپ فرماتے ہیں مولا ان میں سے جو تیرے نزدیک محبوب و پسندیدہ ہے مولا اسے اسلام کی دولت سے مالا مال کر کے اسلام کو طاقتور اور مضبوط بنا دے۔ حدیث پاک کی روایت ہے، اس کے الفاظ ہے وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأى عمر بن الخطاب وابا جہل بن ہشام قال اللهم اشدد دینک بأحبہما الیک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب عمر بن خطاب کو یا ابو جہل بن ہشام کو دیکھا کرتے تھے تو اللہ کی بارگاہ میں دعا فرماتے اللہم اشدد دینک بأحبہما الیک، مولا ان میں جو تجھے زیادہ پسندیدہ اور پیارا ہو، جو تیرے نزدیک محبوب ہو، مولا اس کے ذریعے تو اسلام کو طاقتور اور مضبوط بنا دے۔ پھر نتیجہ ظاہر ہوا وَكَانَ أَحَبُّهُمَا إِلَيْهِ عمر، اللہ کے نزدیک پسندیدہ اور محبوب ترین کوئی تھے تو وہ ہے عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ اللہ رب العزت نے انہیں دولت اسلام سے مالا مال فرما دیا۔ تو آپ کا اسلام لانا، ایک تو آپ مراد مصطفیٰ، دعائے محبوب خدا، اور آپ کا اسلام لانا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ کے نزدیک محبوب اور پسندیدہ ہیں، تبھی تو آپ کو اسلام کی دولت دی، تبھی آپ اسلام کی دولت سے مالا مال ہوئے۔ اور روایت میں تو یہ بھی ہے کہ ان دونوں کا نام لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات دعا فرماتے تھے کہ ان میں سے جو محبوب ہو مولا اسے مسلمان بنا دے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاص کر حضرت عمر فاروق اعظم ہی کا نام لیتے اور دعا فرماتے مولا خاص کر عمر فاروق اعظم کے ذریعے تو اسلام کو تقویت اور غلبہ عطا فرما۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جن کے اسلام کے لیے دعا فرماتے وہ ذات ہے تو عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ذات بڑی عظیم ذات ہے۔ آپ کی زندگی کا جب مطالعہ کریں تو کئی ایام گزر جائیں، کئی کتابیں آپ کی زندگی پر دستیاب ہیں، بڑی ضخیم کتابیں ہیں کہ جس میں قبل اسلام کے بھی واقعات آپ کو نظر آئیں گے، اسلام لانے کے واقعات بڑی طویل واقعات ملیں گے۔ اس کے بعد پھر جب آپ نے منصب عدالت کو سنبھالا، آپ نے جب حکمرانی کا منصب آپ نے جب سنبھالا، اس کے بعد فتوحات اسلامیہ کا جو باب کھلا، پوری دنیا کے اندر اسلام کو جو غلبہ حاصل ہوا، وہ تو آپ کی زندگی کا بڑا عظیم باب ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کے لیے بڑے اوقات درکار ہے، لائبریریاں بھری ہے ان واقعات سے۔ یہ ہے عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ ہے کہ آپ نے اسلام لایا، اور جب آپ نے اسلام لایا تو آپ دیکھیں کیسے نتائج ظاہر ہوئے۔ جب آپ نے اسلام لایا ادھر آپ کو اسلام کی دولت ملی، وہ پورا ایک طویل واقعہ ہے آپ کے اسلام لانے کا، بارہا آپ نے سماعت کیا ہے۔ جب آپ نے اسلام لایا حضرت جبریل امین آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور یہ مدعے جاں فضا سناتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نہ صرف زمین پر مکہ کے مسلمان عمر کے اسلام لانے سے خوش ہیں، بلکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر کے اسلام لانے سے آسمان پر فرشتے بھی خوشیوں میں مگن ہیں۔
عمر کے اسلام لانے سے نہ صرف مسلمانوں نے مکہ خوش تھے بلکہ عمر کے اسلام لانے سے آسمان کے فرشتے بھی خوش تھے. اسلام کو غلبہ مل گیا، غلبہ مل گیا. صحابہ کرام کی روایت ہے، اپنے اپنے الفاظ میں وہ بیان فرماتے ہیں کہ اب تک تو ہم خفیہ طور پر عبادتیں کر رہے تھے، بیت اللہ شریف جا کر خانہ کعبہ کا علل اعلان طواف کرنے کی ہمارے اندر ہمت و جرات نہیں تھی. ہم علل اعلان اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے تھے، دین کی دعوت و تبلیغ علل اعلان نہیں کر سکتے تھے. وہ بڑا عجیب منظر تھا، وہ بڑا خوفناک منظر تھا. اسلام کی تبلیغ بھی ہوتی خفیہ طور پر. چند گھر تھے جنہیں خاص کر لیا گیا تھا، وہاں لوگوں کو بلایا جاتا تھا اور اسلام کی دعوتیں دی جاتی تھی. لوگ اپنے اپنے گھروں میں خفیہ طور پر چھپ کر عبادتیں کیا کرتے تھے. اگر کوئی عبادت کرتے ہوئے پکڑے جائے تو مشرکین مکہ ان پر مظالم کے پہاڑ توڑ دیا کرتے تھے، ظلم و جبر کیا کرتے تھے. سب ڈرے ہوئے رہتے تھے، اپنے گھروں میں تنہائیوں میں عبادت بھی خوف کے ساتھ، خوف کے سائے میں کیا کرتے تھے. اور پھر علل اعلان نکل کر کعبہ شریف کا طواف کرنا یہ تو بہت مشکل امر تھا. جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام لایا، مسلمانوں کا جذبہ بیدار ہو گیا. اس کے بعد روایتوں کے اندر صحابہ کرام اپنا اپنا تبصرہ پیش فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام لایا، ہماری ہمت بڑھ گئی اور ہم علل اعلان کعبہ شریف کے طواف کے لیے نکلے. کعبہ شریف کا ہم نے طواف کیا اور ہم نے وہاں نمازیں ادا کی. اس طریقے سے اللہ رب العزت نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے اسلام کو قوت و طاقت اور غلبہ عطا فرمایا. ہجرت کا جب معاملہ ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسلمانوں نے مکہ کو ہجرت کا حکم عطا فرما دیا کہ تم ہجرت کر جاؤ. جہاں تمہارے لیے دین پر عمل کرنا آسان ہے، تو وہ ہجرت بھی بڑا دشوار امر تھا. یہ جو کفار مکہ تھے مسلمانوں کو مکہ بھی چھوڑنے نہیں دے رہے تھے. مکہ میں تو جینا ان کا تو ابھر کر دیا، یہ کہیں مکہ سے باہر جا کر کہیں آسان زمین پر جا کر خوشی اور مسرت کے ساتھ زندگی گزارے، اللہ کی عبادت کرے، یہ بھی مشرکین مکہ کو پسند نہیں تھا. اسی لیے جو مسلمان مکہ چھوڑ کر مکہ سے ہجرت کر رہے تھے ان کی طاق میں لگے رہتے تھے. مسلمان جو پکڑا جاتے، پکڑنے کے بعد ان پر ظلم و جبر کے پہاڑ توڑے جاتے. یعنی خفیہ طریقے سے ڈر کے سائے میں مسلمان ہجرت کر رہے تھے. لیکن حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جن کی ہجرت کا تذکرہ کرتے ہوئے مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ میری نظر نے کوئی ایسا شخص عمر کے سوا دیکھا ہی نہیں جس نے علل اعلان ہجرت کیا. یہ عمر ہی کی ذات ہے کہ جس نے علل اعلان ہجرت کیا. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، اللہ رب العزت نے آپ کو کتنی ہمت و طاقت اور قوت عطا فرمائی تھی. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جب آپ ہجرت فرما رہے ہیں، آپ خفیہ ہجرت نہیں فرمائے، آپ پہلے بیت اللہ شریف تشریف کعبہ شریف کے پاس گئے، آپ نے علل اعلان طواف فرمایا. ہجرت سے قبل طواف فرمانے کے بعد آپ نے وہاں پر نمازیں بھی ادا کی، اور نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے دیکھا وہاں پر سرداران قریش بھی بیٹھے ہوئے، جو کفار کے جو سرداران تھے، روسا تھے، وہ سب بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے وہاں پر اعلان فرمایا، آپ نے فرمایا کون ہے جو اپنی ماں کی گود کو خالی کرنا چاہتا ہے، کون ہے جو اپنے بچوں کو یتیم کرنا چاہتا ہے، کون ہے جو اپنی بیویوں کو بیوہ کرنا چاہتا ہے. اگر کسی میں ہمت ہو تو آئے، اس پہاڑی کے دوسری جانب آئے. یہ عمر ہجرت کر رہا ہے، کسی میں ہمت ہو تو آئے اور عمر سے مقابلہ کرے. اللہ، اس طریقے سے عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کفار کو للکارتے ہوئے آپ مکہ سے مدینہ رسول ہجرت فرما رہے ہیں. یہ شان، یہ انداز اور یہ مقام و مرتبہ صرف عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہے. اللہ رب العزت نے اسلام کے سبب آپ کی ہمت کو اور بلند فرما دیا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جانثاری کا وہ شوق
آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کے آگے سر تسلیم کو خم کرنا، یہ ہے تو عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرح اختیار تھا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو فیصلہ فرما دے اس فیصلے کو نافذ کرنا، یہ ہے تو عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرح اختیار تھا۔ ہے تو عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی درویشانہ اور فقیرانہ زندگی کا یہ عالم تھا کہ آپ کے لباس پر کئی ایک پیبند لگے رہتے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ کی رعایا کا یہ عالم تھا کہ آپ کی رعایا خوش و خرم زندگی گزارا کرتی تھی۔ آپ ہی کا فرمان ہے، یہ آپ ہی کا فرمان ہے، اور آپ ہی فرمایا کرتے تھے کہ عمر کے دور حکومت میں اگر کوئی کتا یا کوئی بکری بھی بھوکی سو گئی تو عمر کو یہ خوف ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اس کا حساب دینا پڑے گا۔ یہ تو عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے، عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ ہے۔ محبوب خدا تھے، محبوب مصطفیٰ تھے، مراد مصطفیٰ تھے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ تھے۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی بارگاہ میں بڑے مقبول۔ آپ کی فکر، آپ کی سوچ اور آپ کی رائے نہ صرف آپ کی ذات تک محدود تھی، نہ صحابہ میں صرف مقبول تھی، بلکہ آپ کی رائے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسند تھی، اور ساتھ ہی خود اللہ رب العزت کو بھی آپ کی رائے پسند تھی۔ یہ آپ کی شان ہے کہ کئی مرتبہ کئی موقع پر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جو رائے پیش فرمائی، اللہ رب العزت نے آپ کی رائے کے مطابق قرآن میں اپنا حکم نازل فرمایا۔ آپ نے جو مشورہ دیا بعین ہی آپ کے مشورے کے مطابق اللہ نے قرآن میں حکم نازل فرما دیا۔ کئی مقام، کئی ایسے مواقع نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ آپ خانہ کعبہ کا طواف فرما رہے، تو جاج کرام جاتے ہیں، طواف خانہ کعبہ کرتے، طواف بیت اللہ کے بعد مقام ابراہیم پر 2 رکعت واجب الطواف ادا کرتے ہیں۔ لازم ہے، یہ لازم ہے۔ یہ کہاں سے ثابت ہے، اس کی ابتدا کہاں سے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ آپ خانہ کعبہ کا طواف فرما رہے، دوران طواف آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میری رائے یہ ہے کہ ہم طواف کے بعد یہ مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھیں۔ آپ نے اپنی رائے کو ظاہر فرمایا، اللہ رب العزت نے قرآن میں اپنا حکم نازل فرما دیا، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم کو اپنی نماز کی جگہ بنا لو۔ سبحان اللہ، ادھر آپ کی رائے تھی کہ وہاں نماز پڑھنا ہے، وہاں نماز پڑھنی چاہیے، اللہ رب العزت نے قرآن میں اپنا حکم نازل فرما دیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اور خود حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بعد طواف مقام ابراہیم پر 2 رکعت واجب الطواف ادا فرمایا۔ اب یہاں پر ٹھہرے، مقام ابراہیم پر 2 رکعت جو نماز پڑھتے ہیں یہ لازم و ضروری ہے، یہ لازم و ضروری ہے۔ یہ مقام ابراہیم کیا ہے؟ یہ مقام ابراہیم اللہ کے ایک برگزیدہ بندے اور نبی کی یادگار ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قدم مبارک کی علامت اور نشانی موجود ہے، اس کے علاوہ اور کچھ ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم نازلین، قدم مبارک کی علامت اور نشانی وہاں پر موجود ہے، یہی مقام ابراہیم ہے، اور وہاں پر واجب الطواف ادا کرتے ہیں۔ یہ واجب الطواف کیا ہے جو نماز ادا کرتے ہیں؟ یہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی یادگار ہے۔ تو مقام ابراہیم اللہ کے 2 برگزیدہ بندے کی یادگار، وہ جگہ اللہ کے ایک نبی کی یادگار ہے وہ مقام، اور وہاں پر نماز ادا کرنا ایک صحابی رسول ہے تو عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی یادگار ہے۔ اس کے علاوہ اس کی اور کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اب یہاں پر ٹھہر کے ایک بات کہے، وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں صرف اللہ سے مطلب ہے، اللہ کے علاوہ کسی غیر اللہ سے مطلب نہیں ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ جائے حج کرے، عمرہ
عمرہ کرے، طواف کرے، اس کے بعد مقام ابراہیم پر نماز ادا نہ کرے، مقام ابراہیم کے سامنے نہ جائے، کیونکہ مقام ابراہیم کی دو حیثیت ہے، دو شخصیتوں کی یادگار ہے وہ جگہ، اللہ کے برگزیدہ بندے حضرت ابراہیم جو خود غیر اللہ ہے، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی یادگار ہے جو خود غیر اللہ ہے۔ اگر انہیں غیر اللہ سے کوئی کام اور کوئی مطلب نہیں ہے تو انہیں چاہیے کہ مقام ابراہیم کے پاس نہ جائیں اور وہاں جا کر نماز بھی ادا نہ کریں، کیونکہ یہ دونوں چیزیں ایک غیر اللہ کی یاد میں، حتیٰ کہ اور آگے بڑھیے صفا و مروہ کی سعی بھی نہ کیجیے، وہ بھی تو غیر اللہ کی یادگار ہے، وہ بھی تو غیر اللہ کی یادگار ہے، تو لہذا انہیں چاہیے کہ صفا و مروہ کی سعی نہ کرے ورنہ غیر اللہ کا تصور آ جائے گا عبادت میں۔ اور آگے بڑھیے، جو پیٹ بھر بھر کا آب زمزم نوش کرتے ہیں پیتے ہیں، آب زمزم بھی نہ پیے، وہ بھی تو ایک غیر اللہ کے صدقے میں ہے، تو لہذا کیا سمجھ میں آیا، اگر اللہ تک پہنچنا ہے تو اللہ والوں کا دامن تھامنا ہی پڑے گا۔ اسی لیے سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ اپنے شعر کے ذریعے ایک عقیدہ دیتے ہیں، مومن ان کا کیا ہوا، اللہ ان کا ہو گیا، مومن ان کا کیا ہوا، اللہ ان کا ہو گیا، کافر ان سے کیا پھرا، اللہ ہی سے پھر گیا، کافر ان سے کیا پھرا، اللہ ہی سے پھر گیا، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ لہذا کیا سمجھ میں آیا، وہاں تک رسائی چاہیے، اللہ والوں کے جو یادگار ہے انہیں اپنانا پڑے گا۔ ہم چاہیں کہ اپنے نصاب شریعت سے اللہ والوں کی یادوں کو مٹا کر اللہ تک پہنچ جائے تو یہ ممکن ہی نہیں۔ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا ومولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بڑی عظیم شان کے مالک ہے تو عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ پردے کا حکم ہے عورتوں کے، کہاں سے ثابت ہے؟ عورتوں کے لیے پردے کا حکم کہاں سے ثابت ہے؟ قرآن شریف سے ثابت، اور کہاں سے ثابت؟ ابھی کچھ دنوں پہلے حجاب کا ایک مسئلہ اٹھا تھا، حجاب کا مسئلہ اٹھا تھا۔ بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ خود مسلم عورتیں جو ہوتی ہیں نا، وہ خود جب وہ اسلام کے خلاف ترجمانے کرنے لگتی ہیں نا، جو روشن خیال کی عورتیں آج کل، تب بڑا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے، ڈائریکٹ سوال پیدا کرتی ہے، پردے کا حکم کہاں سے؟ پردے کا حکم قرآن شریف اور کہاں سے؟ قرآن شریف سے اور کہاں سے پردے کا حکم؟ قرآن میں واضح لفظوں میں اللہ نے فرما دیا، پردے کا حکم آ گیا، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ۔ ابتدائے اسلام میں عورتوں کے لیے پردے کا حکم نہیں تھا، اجنبی مرد اور عورت ایک دوسرے کا سامنا کرتے تھے، بیٹھتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ، ابھی اللہ کا حکم ہی نہیں نازل ہوا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو ایسا کوئی حکم آپ نے عطا نہیں فرمایا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ہے نبی علیہ التحیۃ والسلام میں مجمع عام لگا رہتا تھا، ہر چہار جانب سے صحابہ کرام تشریف لاتے، ہر طرح کے سوالات، ہر طرح کے اپنے مقاصد کے تحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، بھیڑ لگی رہتی۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک موقع پر بیٹھے، کیا دیکھتے ہیں؟ بہت سے اجنبی مرد بیٹھے ہوئے، ہر طرح کے لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اور ضرورت کے تحت ازواج مطہرات نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجات محترمہ، یہ ضرورت کے تحت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے۔ اللہ کے نبی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات ناگوار کہ دوسرے مرد بھی ہو اور وہاں پر ازواج مطہرات بھی تشریف لا رہی ہے، تو عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی رائے کو پیش فرمایا، اپنا مدعا بیان کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، عمر کی رائے یہ ہے، عمر کی خواہش یہ ہے کہ ازواج مطہرات کو پردے کا حکم دے دیا جائے، ازواج مطہرات کو پردے کا حکم دے دیا جائے۔ ادھر عمر فاروق اعظم اپنی رائے پیش فرماتے ہیں، اللہ رب العزت قرآن میں اپنا حکم نازل فرماتا ہے، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا،
فاسألوہن من وراء حجاب۔ مومنوں کو اللہ رب العزت متنبہ فرماتا ہے کہ جب ازواج مطہرات سے کسی چیز کا سوال کرو، فاسألوہن من وراء حجاب، بے پردہ بے حجاب ہو کر سوال نہ کرو، پردہ اور حجاب میں رہتے ہوئے ان سے کسی چیز کا سوال کرو یا ان سے مطالبہ کرو۔ یہ ہے عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے کہ آپ کی رائے اللہ رب العزت کو بھی پسند ہے، آپ کی رائے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی پسند ہے۔ آپ کی رائے کے مطابق پردے کا حکم نازل ہو گیا۔ کوئی مر جائے منافق بدعقیدہ جو دشمن خدا ہو، دشمن رسول ہو، جو منافق صفت ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو مقام اور جو مراتب ہے، آپ کے جو اختیارات ہیں، آپ کا جو اعلیٰ منصب ہے، ان چیزوں کا اعتقاد نہ رکھتا ہو، منافق صفت انسان ہو، ایسوں کے بارے میں شریعت کا حکم ہے کہ چہ جائے کہ اس کا لباس اسلامی لباس رہا ہو، اس کا چہرہ اسلامی چہرہ رہا ہو، لیکن ایسے شخص کی نماز جنازہ ہمیں اور آپ کو نہیں پڑھنا ہے۔ یہ فتویٰ قریب کے کسی عالم کا نہیں ہے، یہ فتویٰ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کا نہیں ہے، کیونکہ اس طرح کی جہاں بات کرو تو لوگوں کا ذہن ڈائریکٹ بریلی کی طرف بھی جاتا ہے، کیسا لگتا ہے بریلی سے ہی یہ چیزیں اٹھی ہے۔ نہیں بھائی، سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے کوئی چیز صادر نہیں فرماتے بھائی، وہ ڈائریکٹ قرآن سے لیتے تھے، حدیث پاک سے لیتے تھے۔ تو کوئی منافق ہو، بدعقیدہ ہو، سرکار کے اختیارات کا انکار کرتا ہو، اللہ کی شان میں بے ادبی گستاخی کرتا ہو، معاذ اللہ جس کا عقیدہ ہو خدا جھوٹ بول سکتا ہے، اور جس کا عقیدہ ہو کہ جس کا نام محمد یا علی ہو کسی چیز کا مالک و مختار نہیں ہے، تنقیص شان رسالت کرتا ہو، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی توہین کرتا ہو، ایسے کے بارے میں ہے کہ چہ جائے کہ اسلامی لباس میں ملبوس رہا ہو زندگی بھر، اسلامی شکل میں متشکل رہا ہو زندگی بھر، ایسے کی نماز جنازہ نہیں پڑھنا ہے۔ یہ فتویٰ کہاں سے صادر ہے؟ یہ فتویٰ قرآن سے صادر ہے، یہ فتویٰ براہ راست قرآن سے صادر ہے۔ کب صادر ہوا یہ فتویٰ؟ زمانہ رسالت میں یہ فتویٰ صادر ہوا۔ عبداللہ بن ابی منافق شخص جو اسلامی لباس میں رہا کرتا تھا، جو مسلمانوں کے پاس آ کر مسلمان کی شکل اختیار کرتا تھا، کافروں میں جاتا تھا تو مسلمانوں کے خلاف وہ بکواس کیا کرتا تھا۔ جب یہ شخص جب مر گیا، اس کے گھر کے لوگ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہماری خواہش ہے کہ عبداللہ کی جنازہ آپ پڑھائے، اس کی نماز جنازہ آپ پڑھائے، آپ پڑھائے، یہ ہماری دلی خواہش ہے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی راضی کر ہی رہے تھے، راضی کر ہی رہے تھے، اسی بارگاہ میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن ابی یہ مسلمان نظر آتا تھا، یہ مسلمان دکھتا تھا، لیکن اس کے عقائد و نظریات اسلامی عقائد و نظریات نہیں تھے، یہ بظاہر اپنے لفظوں سے اسلام کی محبت کا اظہار کرتا تھا، آپ کی محبت کا دعویٰ کرتا تھا، لیکن یہ بباطن آپ کا دشمن تھا، اللہ کا دشمن تھا، مسلمانوں کا دشمن تھا، یہ تو منافق تھا۔ سرکار آپ اس کی نماز جنازہ کیسے پڑھائیں گے؟ ادھر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنی رائے کو ظاہر فرماتے ہیں۔ قرآن میں اللہ اپنا حکم ظاہر فرماتا ہے، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اے محبوب ان میں سے کوئی اگر مر جائے تو ان پر کبھی نماز جنازہ نہ پڑھنا، وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور ان کے پاس بھی نہ جانا۔ یہ اللہ رب العزت کا دیا ہوا صادر کیا ہوا فتویٰ ہے۔ کب فتویٰ یہ صادر ہوا؟ زمانہ رسالت میں صادر ہوا۔ کس کی رائے سے صادر ہوا؟ جناب عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے سے یہ فتویٰ صادر ہوا۔ یہ شان ہے سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی، آپ جو رائے پیش فرماتے اللہ رب العزت کو اتنا محبوب اور پسند ہوتی آپ کی وہ رائے، اللہ رب العزت وحی کی شکل میں قیامت تک کے لیے اسے قرآن میں محفوظ فرما دیتا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا عز و جل ہم سبوں کو اپنے ان پیاروں سے محبت کی توفیق مرحمت فرمائے، ان کی محبت میں جینے اور مرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔